موجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں؟ ایک مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جس سے 24 گھنٹے کی زندگی گزرے. 24 گھنٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو نماز ہے نا. تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، کپڑوں کی پاکی ناپاکی، یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا. نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا، نماز کا طریقہ پتہ ہونا، 24 گھنٹے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں، مشکات المصابیح آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے احادیث پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالج آ جائے گا. باقی ہماری ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. باقی رہ گیا دین اور دنیا ساتھ. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ہے. باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا یا ادیان کہہ لیں، ان میں ایکسٹریم رویے ہیں. کرسچنز میں بھی آپ دیکھیں جو راہب بنے وہ بالکل ایون شادیاں بھی نہیں پھر کرتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. مسلمان ایک ڈائنامک لائف گزارتا ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد. وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس، ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی، حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے آنے سال تھے چلا کٹیا. بھئی مسلمانوں کی چلا گاہ جو ہے نا وہ مسجد ہے. بخاری مسلم دونوں میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ہر وقت. تو مسلمانوں کی چلا گاہ مسجد ہے. مسلمانوں کی راہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے، یا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، جہاد کرنا. جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت، اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس. تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ سے، اس پیپر دینے والے سینٹر سے اٹھ کے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کو پرچہ بھی خالی دینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تب بھی فیل ہو جائیں گے. اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے. یہی ہماری امتحان گاہ ہے. بیوی، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، معاشرہ، اسی میں رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے. اور لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو نارمل زندگی گزاریں. میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے. دین اور دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھی کبھی دین بن جاتا ہے اور دین بھی دنیا بن جاتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے، ایٹیچیوڈ کے فرق سے. جو لوگ مال کمانے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ دنیا داری ہے. اور جو بندے اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو، دنیاوی تعلیم کو، دنیاوی سٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دیندار ہے. تو دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جی ہم کشتی کو اور پانی کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جا کے چھلانگ مار دیں پانی میں، کتنی دیر تیراکی کریں گے، ڈوب جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشتی کو نکال لیں اور کسی جزیرے پہ لگا دیں تو آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ پانی کی دنیا ہے، وہ کشتی وہ دین کی کشتی ہے جو اس پانی کے اوپر ہی چلے گی. لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں داخل ہونے دینا، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. پانی کو آپ غائب نہیں کر سکتے، ورنہ کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو دنیا میں ہی رہ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ہمارے چینل آیت و حدیث کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہدایت کا ہر پیغام آپ تک پہنچے اور آپ خیر کے اس سفر کا حصہ بن جائیں.